میم ساکن کا پہلا رول ہے اخفاء شفوی، دوسرا رول ہے ادغام متماثلین صغیر، اور تیسرا رول ہے اس کا اظہار شفوی۔ آپ یہ سن کے ڈرے نہیں، یہ ایزی رولز ہیں، یہ دیکھ مطلب سننے میں ہی لگ رہا ہے کہ بہت لمبے لمبے رول ہیں، مگر یہ بہت ایزی رول ہیں میم ساکن کے، یہ آپ ضرور سیکھیں اگر آپ غنّے کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 رول جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو چلے ایک ایک کر کے ان تینوں رولز کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے قرآن پاک میں کہیں پر بھی، تو وہاں پہ اخفاء شفوی اپلائی ہوتا ہے اور یہاں پہ غنّہ ادا کیا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد کہیں پر بھی اگر حروف با آ جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو چلیں اس کی چند اگزامپل میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں جہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اور وہاں پہ ہم اخفاء شفوی غنّے کی صورت میں وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کی چند اگزامپل قرآن پاک سے، فَبَشِّرْهُم يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ اور رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ، یہ تھی چند اگزامپل میم ساکن کے بعد جہاں پہ با آ رہا تھا تو ہم وہاں پہ اخفاء شفوی یعنی کہ غنّہ اپلائی کر رہے تھے۔ میم ساکن کا پہلا رول ہم نے سیکھ لیا، چلیں دوسرے رول کی طرف موو کرتے ہیں۔ میم ساکن کا دوسرا رول ہے ادغام متماثلین صغیر۔ یہ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام اپلائی ہوتا ہے۔ ادغام دو آوازوں کو آپس میں ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام کے ساتھ ہم غنّہ اپلائی کریں گے، ادغام کو غنّے کی صورت میں ادا کریں گے۔ اس کی بھی چند اگزامپل میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں، جیسا کہ وَآمَنَهُم مِّن وَرَائِهِم مُحِيطٌ۔ اب یہاں پہ آپ ایک بات دیکھنے کی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ہی میم پڑھیں گے، مگر یہ ہے کہ ہم وہاں پہ غنّہ بھی اپلائی کریں گے، اور غنّے کے ساتھ ساتھ غنّہ اپلائی کریں گے ادغام کی صورت میں۔ ادغام اس کو کہتے ہیں ادغام ود غنّہ، ادغام ود غنّہ وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ تو میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا تھا، جیسا کہ وَآمَنَهُم مِّن أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ وَرَائِهِم مُحِيطٌ۔ میم ساکن کا دوسرا رول بھی ہم نے سیکھ لیا، تو چلیں میم ساکن کا تیسرا اور آخری رول سیکھتے ہیں۔ میم ساکن کا آخری رول ہے اظہار شفوی۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہم نے غنّہ ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، مگر اب ہم اظہار سیکھتے ہیں کہ اظہار کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اظہار اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پلین ساؤنڈ میں، جیسے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ غنّہ نہیں کرتے، ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو آپ نے وہاں پہ غنّہ ادا نہیں کرنا۔ تو اظہار